مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اصل میں ہمارے یہاں پہ جو ہے دوہرے معیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جب بچی کا قتل ہوا ثنا یوسف کا, تو ہم نے کئی طرح کی باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی. ہمارے لیے تو یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ اب ہماری بچیاں جو ہیں جب وہ پڑھنے کے لیے آتی, ویسے بھی پاکستان آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ ایک نمبر ہے بچیوں کا جو کہ یونیورسٹیز تک پہنچتا ہی نہیں ہے, اور اب جب اس طرح کے واقعات ہوں گے تو بتائیں کون سی ماں کون سا باپ جو ہے وہ محفوظ محسوس کرے گا اور وہ اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجے گا. مجھے بڑا ایک اس بات کی دلی سکون ہے کہ ایمان کے والدین اور اس کا خاندان, اس کے گھر والے اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے انصاف کے لیے جو ہے آج بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اس بات پہ سوال اٹھانا چاہیے کہ کیوں ایک فیملی کو یہ سب کرنا پڑے, کیوں ایک فیملی کو, ایک ماں کو اس تکلیف میں, اس عمر میں اس تکلیف سے گزرنا پڑے. تو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ دیکھیں اس طرح کے جو یہ قاتل دندناتے پھرتے ہیں نا, وہ اسی لیے دندناتے پھرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے. انہیں پتا ہے کہ اگر وہ پکڑے بھی گئے تو وہ دیت کے کسی نہ کسی قوانین کے وجہ سے جو ہے وہ چھوٹ جائیں گے. اگر وہ اس کے بعد بھی پکڑے جاتے ہیں تو وہ پیسے کھلا کے بھی نکل جائیں گے. جب اس طرح کا طریقہ کار اور طرز چلے گا جس ریاست میں, اس ریاست کے اندر کرمنل کو کبھی ڈر ہی نہیں رہے گا. اور یہ جو اگر کوئی بھی یونیورسٹی میں گھس کے کسی بچی کو مار رہا ہے, یا ایک بچی ثنا یوسف کو اس کے گھر میں گھس کے اگر کوئی مار رہا ہے, تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا ایک ریڈیکولس, اتنی تو بے خوفی ہے مجرموں کے اندر کہ انہیں پولیس کا ڈر نہیں ہے, انہیں ریاست کا ڈر نہیں ہے, انہیں قوانین کا ڈر نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ ہم چھوٹ جائیں گے, انہیں پتا ہے کہ ہم 5-6 سال کیس چلتے رہیں گے. تو یہ جو ڈر بٹھانا ہے مجرم کے دل میں, دماغ میں, یہ ریاست کو چاہیے کہ اب وہ ڈر بٹھائے. ریاست کو چاہیے کہ اب یہ اس طرح کے قوانین, اور قوانین کا ہونا ضروری نہیں, ابھی قوانین تو ہے نا جس کے لیے یہ پورا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پوری جو ہے یہ کمپلین ہوئی ہے, سب کچھ ہے. لیکن قوانین کا ہم کیا کریں گے اگر 50 دنوں تک جو ہے ہمیں پولیس چپ کروانے میں لگی رہے گی. ہمیں جب ان کی بچی نے, بہن جو ہے ایمان کی, جب اس نے ہم سے رابطہ کیا ہمیں اتنا دکھ ہوا. اس نے کہا کہ 50 دن ہو گئے, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی کو بتائیں مت, اگر آپ بتائیں گے تو کیس خراب ہو جائے گا. یہ کتنی دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ جو مظلوم ہے, مظلوم اپنا دکھ بھی نہ کسی کو بتائے. آپ اسلام آباد ریاست جو ہے, اسلام آباد میں جو عورت مطمئن نہیں ہے, عورت بالکل مطمئن نہیں ہے, ہم نہیں محسوس کر رہے, اور ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ صرف 1-2 بچی تک ہے. نہیں, آپ دیکھیں 2 ہفتوں کے اندر 2 معصوم بچیوں کی جو ہے نا ہم ان کا پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری بیٹیاں بھی محفوظ ہوں گی, ہماری بیٹیاں محفوظ ہوں گی. ریاست کی طرف سے ایمان کے رشتہ داروں کو کہا گیا تھا کہ آپ نے میڈیا کی طرف نہیں جانا. جی, کیا یہ جو قاتل ہے وہ کوئی بڑا آدمی ہے؟ بالکل لگتا تو ایسے ہی ہے. اب زیادہ ہمیں پتہ چلے گا, آج ہم ان کی فیملی کے پاس یہ جائیں گے, دیکھتے ہیں کہ اگر 50 دنوں تک ایک قاتل کو گرفتار نہیں کیا گیا, اور پروٹیسٹ سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اگر گرفتار کیا گیا ہے, پولیس ہی بہتر بتا سکتی ہے کہ کیا معجزہ تھا آج ہوا. کیا پیغام دینا چاہو گی؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ عورت کا قتل اب وہ دور نہیں رہا کہ عورت کا قتل ہوگا اور صرف 4 عورتیں یا 5 عورتیں نکلیں گی اور اپنی اس بچی کا یا اس عورت کے غم کو منائیں گی. اب مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ اب مرد بھی, اور یہاں پہ آپ دیکھیں جتنی جو تعداد مردوں کی ہے, آپ کا بھی تعلق دیکھیں, میڈیا کے بھی جتنے ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, یہ تمام مرد ہیں. اگر یہ بھی آج یہاں پہ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قتل و غارت گیری اب بند ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ.